بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے سلمان رشدی ملعون کے حوالے سے کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن وہ بچ گیا۔ سلمان رشدی کا مختصر تعارف آپ سے بیان کرتی ہوں کہ سلمان رشدی نے 1988 میں ایک ناول شائع کیا تھا شیطانی آیات کے نام سے، اور اس ناول میں اس نے کھلم کھلا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، جس پر امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا، اور امام خمینی نے سب سے پہلا فتویٰ دیا اور اس کے سر کی قیمت $3 ملین مقرر کی۔ لیکن پھر حسب روایت اس کو یورپ اور امریکہ یعنی یہودی اور نصرانی سب اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے اس کو پناہ دی بھی۔ اس پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں لیکن یہ ملعون ہر بار زندہ بچ جاتا ہے۔ پھر اس نے جو ناول شائع کیا تھا وہ بارہا شائع ہوا اور اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ جو بھی اس کا ترجمہ کرتے تھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک متنازع ناول تھا اور اس پر بہت ہنگامے بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو شائع بھی کیا جاتا رہا، اور یورپ میں وہ سب سے زیادہ بکنے والا ناول بھی رہا ہے۔ اس کے بعد اب یہ نیو یارک میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے آیا تھا، تو ہادی ماطر ایک 24 سالہ نوجوان جو کہ نیو جرسی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے طاق لگا کر اس پر حملہ کیا، لیکن یہ زندہ بچ گیا۔ اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور اس کو اور گہرے زخم آئے ہیں، لیکن زندہ یہ بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو جلد از جلد عبرت کی موت سے ہمکنار کریں، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہماری جان و مال، ہمارے والدین، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پہرا ہم نے ہی دینا ہے۔ کیا ہم برداشت کریں گے کہ ہمارے والدین کو کوئی گالیاں دے یا ان کے لیے غلیظ زبان استعمال کرے؟ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے والدین سے بھی بڑھ کے ہیں، ہمارے لیے ہر دنیاوی رشتے سے بڑھ کر ہیں، ان کے لیے ہم کیسے ہی برداشت کر سکتے ہیں؟ جو رحمت للعالمین بھی ہیں، ان کے لیے ایسی گھٹیا زبان استعمال کرنے والا یقیناً واجب القتل ہے۔ پھر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا، جب بھی کوئی شخص ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اسے ہمارے ملکوں سے لے جایا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اسے روپے پیسے میں تول دیتے ہیں، اس کو تمام دنیاوی آسائشوں سے نوازتے ہیں۔ صرف اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے اور پھر ریاست اپنے قانون کے مطابق اس کو سزا دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امت مسلمہ انتہائی کمزور حالت میں ہے۔ بہت زیادہ افرادی قوت ہونے کے باوجود بھی ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زور بازو کے ساتھ قوت